دنیا میں آ کے انسان جب کسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی شخص کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے بیسک وجہ ہوتی ہے کہ وہ چیز انسان کی ذات کے اندر ایک وائب کے طور پہ زندہ ہوتی ہے. انسان اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کی اس کے اندر پیاس موجود ہوتی ہے, وہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کمپلیٹ ہو سکے. لیکن یہ جو آپ کی ذات کے اندر ایک ڈیمانڈ ہے, یہ ایک طلب ہے جو آپ کی ذات کے اندر, یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 طلب یہ ہوتی ہے جو آرڈینری طلب ہے. کوئی چیز کوئی شخص اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی شے حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ایسی چیز جس کے بارے میں انسان ڈیمانڈ تو کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں انسان اتنا زیادہ وہ سیریس نہیں ہوتا. ایسی چیز اگر نہ ملے تو انسان کو ہلکی پھلکی تکلیف ہوتی ہے, کچھ دن انسان اس کو لے کے ذرا تھوڑا سا سینٹی ہوتے ہے, اس کے بعد چیزوں کو بھول جاتا ہے. نمبر 2 طلب ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے بارے میں طلب کر رہا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایفرٹ بھی کرے گا, اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دعا بھی کرے گا, ہر وہ کام کرے گا جو وہ کر سکتا ہے, جو اس کے بس میں ہوا. لیکن اگر یہ چیز انسان کو نہ حاصل ہو تو اس کی وجہ سے انسان تکلیف سے گزرتا ہے, اور اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کو بے پناہ خوشی بھی ملتی ہے. لیکن ایسی صورت میں بھی کہ اگر یہ حاصل نہ ہو تو انسان زیادہ دیر تکلیف میں نہیں رہتا, بالآخر انسان صبر کا دامن تھام لیتا ہے اور چیزیں نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن تیسری ایک ایسی طلب بھی ہوتی ہے جس میں انسان جنونی ہو جاتا ہے, جس میں انسان کو پاگل پن کی حد تک انسان چلا جاتا ہے. انسان ہر صورت میں اس شخص کو حاصل کرنا چاہتا ہے, انسان ہر صورت میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے, انسان اس کے لیے ایفرٹ بھی کرتا ہے, انسان اس کے لیے لڑتا بھی ہے, انسان اس کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے, انسان اس کے لیے وظیفے بھی کرتا ہے, یہاں تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضد لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ تو علی کل شیء قدیر ہے, مجھے ہر صورت میں یہ چاہیے. سجدے میں رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبھی وہ ترلے کرتا ہے, کبھی وہ انا سے کام لیتا ہے, کبھی وہ ضد کرتا ہے, کبھی وہ جھگڑتا ہے. ہر صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. انسان کی ایک انا بن جاتی ہے, اس کے لیے وہ لمبا انتظار بھی کرتا ہے, یہاں تک کہ 5 سال 7 سال 10 سال تک بیت جاتے ہیں. انسان اٹکا رہتا ہے, وہ شخص انسان کی ذات کے اندر اٹکا رہتا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکا رہتا ہے, اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کرتا رہتا ہے کہ مجھے ہر صورت میں یہ چاہیے. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب کوئی چیز تمہاری ذات کے اندر زندہ ہو جائے یا کسی چیز کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے طلب کر رہے ہو, چاہے کچھ بھی تم کر رہے ہو, کوئی شخص ہے, کوئی شے ہے, کوئی مقدر ہے, کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہو, جس پر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ضد کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو, بیچ میں تمہاری انا بھی آ رہی ہے کہ مجھے ہر صورت میں یہ چاہیے, تو مجھے دے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینے کی بھرپور تم کوشش کر رہے ہو, تو 3 آزمائشوں کے لیے تیار رہنا. یہ 3 آزمائشیں ایسی آزمائشیں ہیں, یاد رکھنا کہ یہ تمہارے ایمان پر حملہ کریں گی, تمہارا ایمان ڈولے گا. اس میں اپنے ایمان کی حفاظت ان 3 آزمائشوں میں ضرور کرنا, کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس صورتحال میں آپ کو ان آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ بہت زیادہ چانسز ہے کہ جب تم اٹک چکے اور ضد کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی چیز کو یا کسی شخص کو حاصل کرنے کی, تو پہلی سب سے بڑی جو آپ کی ذات پر آزمائش آنے والی ہے نا, وہ ہے تقدیر کا نوشتہ اگر تمہاری دعا پر غالب آ جائے. یہ کیا چیز ہے, تھوڑا آسان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا نطفہ ماں کے پیٹ میں یا کسی عورت کے پیٹ میں 40 روز تک نطفہ رہتا ہے, ٹھہرتا ہے. اس کے بعد 40 روز تک وہ ایک پھٹکی بن جاتا ہے, اس کے بعد 40 روز تک وہ ایک گوشت بن جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے 3 اندھیروں میں سے گزارتا ہے. جب اس کو 3 اندھیروں میں سے گزار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس پیٹ کے اندر داخل ہو جائے, جا کے 4 چیزیں لکھ دے, اس کے عمل لکھ دے, اس کا رزق لکھ دے, اس کی عمر لکھ دے, اس کی بدبختی اور خوشبختی, یہ چیزیں لکھ دے. تو فرشتہ اس وقت تقدیر کی کتاب کھول کر آپ کی ساری تقدیر کو لکھ رہا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت فرشتہ آپ کی تقدیر میں دوزخ لکھ دے کہ بدبخت ہے, دوزخی ہے, تو پوری زندگی انسان نیک عمل کرتا رہے, یہاں تک کہ وہ جنت سے صرف ایک ہاتھ کے فرق پر رہ جائے, تو تقدیر کا نوشتہ اس پر غالب آ جاتا ہے جو اس کی ذات کے اندر محفوظ ہے, اور وہ اینڈ پہ جا کے ایسے عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جائے گا. اور اگر کسی کے نصیب میں فرشتے نے جنت لکھ دی, خوشبختی لکھ دی, تو پوری زندگی وہ برے عمل کرتا رہے, اینڈ پہ جا کے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے عمل کروا دے گی جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو تقدیر کا نوشتہ اس پر غالب آ جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے نصیب میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی جو تم مانگ رہے ہو رب تعالیٰ کی ذات سے, تمہاری رستے پہ تقدیر آگے بیٹھ گئی ہے, تقدیر کا نوشتہ تمہاری دعاؤں پہ غالب آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہونا, تمہارا جو زندگی کا سفر ہے یہ کیسے بندے کے ساتھ گزرے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہو سکتا ہے آزمانا ہو, تمہاری زندگی میں ایسا بندہ بھیجنا ہو جو تمہارے لیے ایک آزمائش بن جائے,
کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرو، تمہیں ایک تنگی والی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہو سکتا ہے تمہیں وہ دے بھی دے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیصلہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس نے تمہارے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی خوش بختی ہے کہ یہ جنت میں جائے گا. لیکن اس کا امتحان یہ ہے کہ اس کے نصیب میں ایسا بندہ آئے گا جو بندہ اس کے لیے ایک امتحان بن جائے گا. تو تقدیر کا نوشتہ تم پر غالب آ گیا. اب جس بندے کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہوا. تو اس وجہ سے یہ انسان کی ذات پر تقدیر کا نوشتہ جب غالب آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا ہے. انسان بے بس ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور مسلسل دعا کرنے کی وجہ سے انسان کی ذات میں اتنا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کفر کرنے پر تل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے عطا ہی نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوگا، ایک آزمائش ہوگی کہ تقدیر کا نوشتہ تمہاری دعا کو روک کر کے بیٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ اور لکھا ہوگا، تمہاری چاہت پر اللہ تعالیٰ کی ذات غالب آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقدیر کا جو نوشتہ ہے وہ غالب آ جائے گا، وہ پورا ہی نہیں کرے گا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ تقدیر جب آڑے آ جاتی ہے نا تو انسان سر کے بل سجدہ بھی اسے کرے نا تو تقدیر کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی بہت بڑی آزمائش تم پر آ سکتی ہے، پاسبلٹی ایسا ہوتا بھی ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ. اور دوسرا ہمیشہ یاد رکھنا بہت ہی بڑی چیز کہ جو ڈائریکٹ شیطان تمہارے ایمان پر حملہ کرے گا. کیسے کرے گا؟ لمبا انتظار، مسلسل گریہ، دعا اور وظیفہ کی صورت میں انسان کی ذات کے اندر بے چینی، انسان کی ذات کے اندر اضطراب بڑھ جاتا ہے. اس اضطراب کو بڑھنے کی وجہ سے انسان کی ذات کے اندر موجود نفس، شیطان اور اس کی ہوا و حرص انسان کے ایمان پر وار کرتے ہیں کہ تیرا اللہ تو تجھے سنتا ہی نہیں ہے، تیرا اللہ تو تجھے عطا ہی نہیں کرتا، تیرے اللہ نے تجھے رد کر دیا ہوا. تو یہ انسان کی ذات کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک ڈیپ کنیکشن ہے، اس کی آڑ میں ایک بہت بڑا حملہ ہے جو شیطان آپ پر کر سکتا ہے کہ 5 سال بیت چکے ہیں، 10 سال بیت چکے ہیں، آپ کی سنی نہیں جا رہی. اس کی وجہ سے شیطان آپ کو کہہ رہا ہے کہ تیری کوئی سن رہا ہے، تو نے کتنے سجدے کیے، تو نے کتنے دعائیں کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کا کنیکشن، آپ کا ایمان ہے. تو یہ ڈائریکٹلی شیطان آپ کا دوست بن کر آپ کی ذات کے اندر ایک وسوسہ ڈالے گا. اور یہ بھی آپ کی ذات کے اندر پیدا ہوگا جب مسلسل لمبا انتظار تمہیں کرنا پڑے گا نا کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے، کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے، تو تمہاری ذات کے اندر یہ چیز بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بعد تیسری ایک بہت بڑی آزمائش، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بہت سخت آزمائش ہے. جہاں پر رب کریم ہے نا، جہاں پر رب رحیم ہے، مہربان ہے، وہاں پر وہ بے پرواہ بھی ہے. رب العزت کی ذات اقدس جبار بھی ہے، رب العزت کی ذات اقدس قہار بھی ہے. رب العزت قہر بھی ڈالتا ہے، رب العزت جبر بھی کرتا ہے، وہ بے پرواہی بھی دکھاتا ہے. بے پرواہی یہ ایسا عالم ہے، یہ ایسی صفت ہے اس کی کہ جس کے سامنے انبیاء کی صفیں بھی کانپتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر پوری دنیا مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ فرماتا ہے کہ پوری دنیا اگر میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. نہ میری شان میں قطرہ اضافہ ہوتا ہے، نہ میری شان میں قطرہ کمی ہوتی ہے. میں اللہ الصمد ہوں، میں بے پرواہ ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہے. میری بادشاہی اکیلا ہے نا، تنہا ہے. المتکبر نام ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو غرور جچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب بے پناہ تم دعائیں مانگ رہے ہو، بے پناہ تم سجدے کر رہے ہو، ہر چیز کو تم مانگ رہے ہو، اوپر سے تقدیر کا نوشتہ غالب آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خاموش رہتی ہے. اس کی خاموشی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے. یہ خاموشی بھی تمہیں فیس کرنا ہوگی. تم دعائیں مانگتے ہو نا، سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے روتے جا رہے ہو، وظیفے کرتے جا رہے ہو، مانگتے جا رہے ہو، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آتا، کوئی اشارہ نہیں آتا، کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا. تو رب العزت کی ذات اقدس جس طریقے سے چاہے تجھے آزمائے گا. یہ 3 چیزیں تمہیں فیس کرنا ہوگی: تقدیر کا نوشتہ اور اس کی خاموشی. بہت ہی سخت آزمائش. آج کے لیے اتنے. جزاک اللہ خیر.